پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی افغانستان کی صورتحال، لیکن وطن عزیز کی جو سیاست ہے اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج جو کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ گئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک بار نہیں 3 بار بھی امریکہ چلے جائیں تو عمران خان صاحب نے 5 سال پورے کرنے ہیں. کیونکہ یہی بات ہم نے رکھی ہے پی ٹی آئی کے رہنما یوسف دالیہ صاحب سینئر رہنما ہیں، ان کے سامنے بھی، اور اس پہ میرے صاحب سے بھی گفتگو کریں گے کہ جناب وطن عزیز کی جو سیاست ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، کس طرف جا رہی ہے. کیونکہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری ایک بار نہیں 3 بار امریکہ چلے جائیں 5 سال پورے کریں گے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں. یوسف دالیہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ جانے سے کیوں ڈر خوف ہے پی ٹی آئی کو کہ شاید وہ امریکہ جا رہے ہیں تو ہماری حکومت چلی جائے گی؟ علی بھائی، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ان کو پورا حق حاصل ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں وزٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی بطور نیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایک نئی پرابلم ہے، پوری نیشن کے لیے ایک جو ہے یہ اس وقت سوالیہ نشان ہے. جب پاکستان امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایک سخت اسٹریٹجی پہلی بار پاکستان اپنی ہسٹری میں جو ہے وہ ایک ڈیولپ کر رہا ہے، اور پاکستان اس کے دباؤ میں بھی نہیں آ رہا. ان کو اڈے دینے سے بھی منع کر دیے، اور انہوں نے بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہمارے 70-75 ہزار لوگ شہید ہو گئے آپ کی جنگ میں، 240 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ نقصان کر چکا ہے پاکستان. سر اس میں جانے میں کیا نقصان ہے؟ اگر عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو لوگ جانا چھوڑ دیں گے؟ آپ کے کتنے پارٹی رہنما جن کے وہاں کاروبار ہیں سب پیسہ نکال لو پھر وہاں سے. نہیں، میں نے آپ سے دیکھیں یہ کہا کہ اگر ذاتی نوعیت کا ان کا کوئی وزٹ ہے وہ بالکل جائیں. سر کانفرنسز ہیں وہاں پر، ان کی ملاقاتیں ہیں، ظاہر ہے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں وہی اگر ان کی ملاقات جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یا پاکستان کے فیوچر روڈ میپ کے حوالے سے، تو اگین پھر میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو یہی وہ گورنمنٹس تھیں جنہوں نے ان کو جو ہے اپنے سرزمین استعمال کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی، چاہے وہ مشرف تھے چاہے وہ زرداری تھے. نہیں تو اس وقت تو گورنمنٹ آپ کی ہے سر، اس طرح تو پھر آپ کا جو سفیر بیٹھا ہے اس کو واپس بلا لیں، کہیں وہ اندر انہوں نے خانہ کوئی بات نہ ہو جائے. تو آپ نے بڑی ڈر خوف کی بات کر دی کہ کوئی بھی شخص پاکستانی لیڈر وہاں جائے گا، ملاقاتیں کرے گا تو پاکستانی امیج کو بہتر طور پہ پریزنٹ کرے گا وہاں پر. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگ جا کے پاکستان کے خلاف بات کریں گے؟ سر پاکستانی لیڈر ہیں، وہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ پاکستان کے لیے اچھی بات کریں گے. نہیں، پاکستان کے لیے اگر وہ اچھی بات، میں نے کہا نا کہ پاکستان کے لیے اگر وہ اچھی بات کرتے ہیں، وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ بالکل جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. مگر اگر ان کے خیال میں ان کے پارٹی کی لیڈرشپ یا ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب پہلے والی جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے کہ ہم جائیں اور وہاں سے جا کے اپنی حکومتیں چینج کروا لیں یا اپنے لیے کوئی سافٹ کارنر لے لیں، وہ وقت اب چلا گیا. اچھا جب اگر یہ کب وقت تھا؟ یہ وقت عمران خان صاحب آئے ہیں تو کیا امریکہ سے پوچھ کر آئے ہیں حکومت میں؟ نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب تھے پوچھ کر نہیں آئے سر، تو پھر بلاول بھٹو جائیں کس سے ملاقات کریں؟ آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیں کیوں خطرہ ہوگا سر؟ دیکھیں جب 2007-8 کے اندر زرداری صاحب نے جب بی بی شہید کے مرڈر کے بعد گورنمنٹ جب ان کی بنی تھی تو 2007-8 کے بعد عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر تھا جس نے نیٹو کے خلاف جو ہے وہ جتنے بھی ان کے اڈے یا جتنے بھی ان کے روٹ تھے اس کے خلاف پاکستان میں آواز اٹھانی شروع کی. واحد لیڈر تھا جو کہتا تھا. سر جنہوں نے اڈے دیے تھے دالیہ صاحب، جنہوں نے اڈے دیے تھے پرویز مشرف، ریفرینڈم میں ووٹ عمران خان صاحب نے ان کو دیا تھا. اس زمانے میں بڑے شیر و شکر تھے آپ لوگ. نہیں، مگر آپ علی بھائی ان کی دیکھیں نا، آپ ان کی ہسٹری نکال لیں تو ان کے جتنے ابھی پرسوں جو ہے وہ بلوچستان میں جب سی پیک گوادر کی جو اوپننگ ہو رہی تھی تو وہاں خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کیا بات کی؟ انہوں نے بولا بلوچستان کے ان لیڈروں نے اتنے وزٹ نہیں کیے جتنے انہوں نے دبئی اور امریکہ کے اور لندن کے وزٹ کیے. تو یہ وہاں کیوں جاتے تھے؟ اس وقت جو ہمارا پاکستان مسلم لیگ جو نون ہے اس کے جو نواز شریف صاحب ہیں، ووٹ کو عزت دینے کے لیے تو وہ بات کرتے ہیں، مگر اس وقت بیٹھے ہوئے وہ کہاں پر ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی علاج کرانے گئے. اس پہ میجر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتے ہیں. وہ کون سا علاج ہے جو پاکستان میں وہ 15 سر ویسے جانے بھی آپ کی حکومت نے ان کو اجازت دی تھی اور آپ کی وزیر صحت پنجاب کی جانب سے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنسز اور ریکارڈ ہے. بہرحال ایک منٹ یوسف دالیہ صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گا. بریک سے قبل بھی میں نے سوال رکھا تھا میجر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہاشم صدیقی صاحب، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان کی؟ ظاہری بات ہے اگر جس طریقے سے آپ نے خود اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ امریکہ ضرور پنشمنٹ کرے گا، کچھ اسٹرینج پالیسی جو ہے وہ اختیار کرے گا پاکستان کے حوالے سے، پابندیوں کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے. سر تو کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہماری؟ ہاں جی، کیا ہونی چاہیے ہماری حکمت عملی؟ اصل میں ہمیں سب سے زیادہ زور اس کے اوپر دینا چاہیے، اور سرور راجپوت صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں جب سے ان کے پروگرامز میں آ رہا ہوں میں ہمیشہ ایک واضح اسٹریٹجی بتا رہا ہوں، اور یہ 10 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ پاکستان کا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے مالی استحکام.
جب تک پاکستان مالی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان تو سر اس گورنمنٹ نے تو مالی طور پہ مضبوط بہت کر دیا ہے، اب بھی فکر ہے آپ کو؟ مالی طور پہ کیا مضبوط کیا؟ آپ کے دفاعی بجٹ سے ڈبل قیمت پہ تو ڈبل آپ دیتے ہیں قرضے کی قسط، کیسے آپ نے مضبوط کیا؟ ہم تو مضبوط پاکستان کو اس وقت کہیں گے جب اس کے اوپر 1 روپیہ کا قرضہ نہ ہو. اور یہ ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما یہ کیسے ہو سکتا ہے میجر صاحب؟ اس گورنمنٹ نے تو مزید قرضہ لے لیا، 24,000 ارب سے 36,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. اور یار بات تو سنو نا میرے بھائی، بولنے تو دیا کرو نا مجھے. میں تاکہ بتا بھی دوں نا ڈالیہ صاحب کو بھی ساتھ ساتھ. ارے ڈالیہ صاحب کو بھی آپ ضرور بتائیے، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ بھی تو سن لیجیے. جی جی فرمائیے سر، آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ جب تک قرضے سے نجات نہیں پائیں گے، آپ کی پالیسی آزاد نہیں ہوگی. جب تک آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی، آپ کی خارجہ پالیسی بھی مضبوط نہیں ہوگی. یہ زبانی کلامی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. پاکستان کو اگر آپ فیوچر کے میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ بنانی پڑے گی. اس لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر آپ کو سب سے پہلے قرضوں سے آزاد کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو مالی استحکام لانا پڑے گا، اور مالی استحکام لانے کے لیے آگے بے شمار فیکٹرز ہیں کہ آپ کی انڈسٹری ٹھیک ہو، آپ کا ایکسپورٹ بڑھے وغیرہ وغیرہ، وہ بڑی لمبی ایک فہرست ہے، ان سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنا ڈیفنس بجٹ سیز کیا ہوا ہے؟ کبھی کسی پولیٹیشین نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے؟ میں نے نہیں سنا ٹی وی کے اوپر کوئی پولیٹیشین اس کو پوائنٹ کو اٹھاتا ہو کہ ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ سیز کیا ہوا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ملک کے جو وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت جو ہے وہ جو بیسٹ اویلیبل ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، سب چیزیں چھوڑو، ٹوٹل ایک کام کرو، پاکستان کو قرضوں سے آزاد اور مالی طور پر مستحکم کرو، اپنی فوج کو مستحکم کرو، آپ کی خارجہ پالیسی خواہ ٹھیک ہو جائے گی. سر وفاقی وزراء تو روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ ترسیلات زر آ رہی ہیں، ملک میں جو امپورٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہے. پھر ریکارڈ سن لیجئے، ترسیلات زر کا بھی سن لیجئے. سر میرا سوال تو لے لیں، ہاشم صدیقی صاحب سوال لے لیں سر پلیز. سر دیکھیں وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ترسیلات زر آ رہی ہے، ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یقینی طور پر چائنا جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کافی سارا جو ہے وہ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے. پھر حال ہی میں وزیر اعظم صاحب کی جانب سے گوادر پورٹ پر بھی ایک تقریب ہوئی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف اسکیموں کا جو ہے وہ سنگ میل رکھا، افتتاح کیا. سر تو چیزیں وہ تو کہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے، آپ اس کی بالکل برعکس نشاندہی کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نہیں، دیکھیے آپ نے مجھ سے پوچھا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط سمت میں جا رہے ہیں. میں آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مالی طور پر مستحکم ہونا چاہیے، قرضوں سے پاک ہونا چاہیے. یہ میں نے کہہ تو 2 لفظ دیے ہیں، لیکن ان 2 لفظوں کو کرنے کے لیے 20-30 سال کا عرصہ چاہیے. اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کی ہے میں نے. بالکل. اور کیونکہ پولیٹیشینز الیکشن ٹو الیکشن چلتے ہیں، لہذا وہ اس طرح ٹائپ کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں بنا سکتے. چلے سر یوسف ڈالیہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سر آپ میری بات سنیے، میری ایک بات رہ گئی پلیز. جی پلیز. اچھا دوسرا آپ نے ریمیٹنس کی بات کی تو جناب علی بجٹ اس دفعہ جو آپ کا ہے آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کے تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ تارکین وطن ہیں جو بیرون ملک. ڈیفنس بجٹ بھی بڑھایا ہے سر اس بار. ہاں اس بار ڈیفنس بجٹ بھی بڑھایا ہے. اچھا اگر بڑھا دیا تو بہت اچھا کیا، لیکن میری بات تو پوری سن لیجئے نا حضور. اگر بڑھا دیا تو بہت اچھا کیا. تو ان کی ریمیٹنس دیکھیں کتنی ہے، اور ہمارے 22 کروڑ جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ بجٹ میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ ان دونوں کا فرق دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تیسری بات اسٹاک ایکسچینج. ایک منٹ پلیز. اسٹاک ایکسچینج میں کتنی نئی کمپنیز کا اضافہ ہوا، یہ چیز آپ کو پوچھنی چاہیے کہ اگر پہلے 100 کمپنیاں تھیں آج سے دسمبر کے مہینے میں، تو اب 6 مہینے کے بعد اس کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا. یہ چیزیں ہوتی ہیں انڈیکیٹر جو آپ کو بتاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے سر. یوسف ڈالیہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو میجر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی، ہم سب مضبوط ہوں گے. اب معیشت کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اپنے وزیر خزانہ اب جو آئے ہیں نئے پاکستان پیپلز پارٹی کے شوکت ترین صاحب، وہ تو 3 مہینے پہلے تک تو کہتے رہے جی سمت درست نہیں ہے معیشت کی. اب وہ بجٹ پیش کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کوئی نیا بجٹ نہیں لگایا، مہنگائی کم کریں گے. ہم نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہونے کے فوری بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، 383 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکسز لگا دیے. سر مہنگائی کیسے کم ہوگی، معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ صرف زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں آپ لوگ تو.
देखें अली भाई, ये जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये आप अगर देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार जो है वो इतना हाईएस्ट हो गया हमारे यहाँ ना, जो मतलब पहले नहीं था कभी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% जो है हम लोग सही हो गए। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं। ये गवर्नमेंट जो है इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट की है पिछले 2-3 सालों में, और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था, तो आपकी बम्पर क्रॉप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस दफा जो है हमें बम्पर क्रॉप्स भी दी। अच्छा, हमारे पास आईटी का पोटेंशियल है बहुत सारा, हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी पोटेंशियल है, रियल एस्टेट, टूरिज्म, उस सारी चीजों के ऊपर जिससे हमारी जो है इकोनॉमी बेहतर से बेहतर हो। इवन के जो है ये मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज से भी एसोसिएट हूँ, मेरा वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को बीइंग गवर्नमेंट जो है वो इंडिकेटर यूज करती थी अपनी पोजीशन बताने के लिए कि हम इस वक्त कितना मजबूत हैं, या वो चाहे डमी होते थे या चाहे वो रियल होते थे। मगर ये वाहिद गवर्नमेंट इस दफा इन्होंने किसी भी इदारे को इसके लिए यूज नहीं किया कि आप वहाँ जाएं और इसको इंडेक्स को जो है ना आप इतना कर दें और इतना बताएं कि हमारी ये गवर्नमेंट जेन्युइनली जो है वो हर उस चीज के ऊपर काम कर रही है जिससे हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे अभी भी हमें काम करने की जरूरत है वो है महंगाई। जहाँ तक आपने पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी बात की, वो बजट होता है या नहीं होता, वो वैसे भी मंथली बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो उसको सर बिजली की कीमत भी आपने बढ़ा दी। हालांकि हमें तो ये नवीद सुनाई गई थी बजट के मौके पर कि आईएमएफ ने कहा था बिजली बढ़ा दो, हम देखें डट गए सामने, हमने कहा हो ही नहीं सकता, उसके बाद बिजली की रेट बढ़ा दिया आपने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अली भाई कुछ ऐसी चीजें जिनकी डायरेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम से जिनका ताल्लुक है, वो उसके ऊपर हमें काम करने की बहुत अशद जरूरत है, बहुत। सर तो ये काम कब होगा? इदारा शुमारियात रिपोर्ट जारी करता है और उसमें आप देखते हैं कि चीजें, तमाम तर चीजों की जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं, जो जरूरी अशिया की कीमतें, उसमें होश रुपए इजाफा जो है वो दिन ब दिन होता चला जा रहा है। गैस बहरान जन्म ले रहा है, चीनी की कीमत जो है वो औसतन 100 रुपए से फी किलो जायद तजावुज कर चुकी है। सर आप लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, जो हमें फैक्ट्स और फिगर बताए जाते हैं वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। सर पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो हर चीज को उस पर जो है वो असरअंदाज होती है, कीमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है, आम आदमी पर उसके समरात नुमाया नहीं हो रहे ना सर। गैस 24 से लेकर 5 तारीख तक 3 तारीख तक गालिबन बन रही, कितना बड़ा सनतों को जो है वो एक बहुत बड़ा धचका लगा, फिर कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। आप कहते हैं जी चीजें बेहतर हो रही हैं, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी रिव्यू कर रही है, सर कैसे बताएं ना। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो काफी हेवीली इस वक्त जो है वो ऊपर हुआ है। मैंने आपसे कहा 3 साल के अंदर जो मैंने इस चीज को मान लिया, आपकी बात का एतराफ कर लिया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे बुनियादी तौर पर ये कि इन चीजों को आप कैसे मैनेज करेंगे? 3 साल का अरसा गुजर गया, अवाम को बड़ी उम्मीदें सर खान साहब से, अवाम को बड़ी उम्मीदें थी, तहरीक इंसाफ थे। सर आप क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शन में इस तरीके से इस प्रोग्रेस के साथ अवाम में दोबारा जा सकेंगे? बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, NA 249 का कराची में अभी जो हालिया 6 नंबर पे, जी बिल्कुल, उसमें आवाम का दिखा हमारा पापा की मौजूदा पानी का अभी 3 साल के अंदर भी उसने पानी नहीं दिया, तो आवाम ने पहले से उठा के 5 में थे, तो वो जनरल इलेक्शन में भी कोई लिहाज नहीं करेगा। मैं आपसे अगेन वही कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने 3 साल में बहुत अच्छे काम किए माशी एतबार से, मगर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिससे लोगों को इफेक्ट होता है, जो लोगों को जिसके लाइफ स्टाइल के ऊपर फर्क आता है। यस, हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बेस कंट्री हैं, हमारे पास और बहुत सारे मामला भी हैं, मगर हम अभी भी उसके अंदर वो डिलीवर नहीं कर सके। सर एग्रीकल्चर के हवाले से आपने कहा था कि हमने काफी डेवलपमेंट की, इस हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी। सर गंदम बहरान भी यही पैदा हो जाता है, आप कहते हैं रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई है, मुल्क में आटे की किल्लत पैदा हो जाती है, या तो बहरान पैदा कर दिया जाता है फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से भी। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज हमने ये भी देखनी है कि जहाँ हमने बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स की हैं या बम्पर क्रॉप्स मिली हैं या हमें जो हमें मिलना चाहिए ना बेसिकली उसका रिटर्न वो हमें नहीं मिला। आपको पता है बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे इदारों से भी रिलेटेड होती हैं, जो चेक एंड बैलेंस। अब कराची के अंदर आप देखें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया, प्लीज मैं चाहूंगा आप सवाल का जवाब दे दें। आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, सर तो फिर आटे का बहरान क्यों पैदा होता है? फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से क्यों हड़ताल की धमकी दी जाती है? कीमतें बढ़ाने की बात क्यों की जाती है? आप लोगों की क्या हिकमत अमली होती है?
جو ادارے دیکھیں، جو ادارے ہوتے ہیں نا، جو اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ہم نے ابھی ایک چیز جو ایکسپیرینس لی، وہ کیا لی کہ جب چینی کا یہ جو اسکینڈل آیا تھا، چینی کے اسکینڈل کے اندر ہمارے اپنی پارٹی کے جو لوگ ملوث تھے وہ ختم ہو گئے. ان کو خان صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ آ گیا چینی کا. آپ نے غالباً آج کے اخبارات نہیں پڑھے، ایک اور بڑا اسکینڈل آ گیا ہے، اربوں روپے پھر آپ نے انہیں کے قدموں میں رکھ دیے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو اصل لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نکالنے والے. جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے سائیڈ لائن کر دیا. سر سائیڈ لائن کیوں کر دیا؟ جتنے انہوں نے پیسے کمائے ہیں وہ عوام کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ وہ واپس لائے نا سر. NRO دے دیا آپ نے، بجٹ پاس کرانا تھا. سائیڈ لائن سے مراد علی بھائی یہ ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں، چینی مافیا ہیں، دوسری مافیا ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ کافی ایک پریشر بلڈر گروپ کے طور پر سامنے آتا ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے اپنے مالی فوائد. سر بالکل ایسا ہی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. خان صاحب نے حکومت بچانے کے لیے، بجٹ پاس کرانے کے لیے دوبارہ ان کو NRO دیا اور ان سے ووٹ لیا. NRO نہیں تھا سر، انہوں نے دیکھا نا، آپ کے لیے ایک پالیسی بھی تو آگے دے دی نا. پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ چینی کے حوالے سے آئندہ سے جو ہے وہ حکومت ریٹ جو ہے وہ حکومت طے کرے گی. اب چینی کمپنیاں خود نہیں کر سکیں گی. یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا پاکستان میں. سر حکومت کے طے کردہ ریٹس پر کہاں چیزیں فروخت ہوتی ہیں سر؟ یہ آپ بھی گواہ اس بات کے، ابھی آپ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے تھے کہ بیچ کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. سر تو چیک اینڈ بیلنس میرا تو کام نہیں ہے نا، حکومت وقت کا کام ہے نا، اداروں کا کام ہے نا سر. اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ نہیں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ بناتی اور دے دی امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب جو ادارے جن کا یہ کام ہے کہ دیکھیں وہ انہوں نے جا کے گراؤنڈ لیول کے اوپر چیک کرنا ہے. ہمارے یہاں اپنی مرضی کے جو مرغی کے ریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں اپنی مرضی کے سبزیوں کے ریٹ ہو جاتے ہیں. رمضان آنے سے پہلے یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو مسلم کنٹریز ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں فروٹ اور سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو نیا پاکستان آپ بنا رہے تھے، نئی چیزیں لے کر آنے تھے، ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے 3 سال میں. صرف آپ کراچی کی کیوں بات کر رہے ہیں جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے؟ وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، KP میں بھی، وہاں بھی یہی ہوتا رہا ہے. تو آپ کی حکومت کہاں تھی سر؟ اور سر لوگ عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں. پشاور میں بھی آئے دن ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، ایک لڑکا لڑکی پر کھلے عام تشدد ہوتا ہے، ویڈیوز بن جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ملزمان مفرور رہتے ہیں. پشاور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ طور پر جہاں پر ریاست مدینہ کا دعویٰ کر 2 مرتبہ ووٹ لیا گیا، وہاں گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد ہوتا ہے. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ سر وہ جو آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، یہ تو بندہ اریسٹ ہو گیا اور وہ ریمانڈ پہ بھی آ گیا ہے اور اس کو تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایگزامپل سیٹ کریں. سر ضمانت بھی ہو گئی ہے اس کی. سر یہ بھی سن لیں سر، ضمانت بھی ہو گئی ہے اور ضمانت کے بعد بھی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ایک اور. نہیں سر، 2 دن کا اس کا جسمانی ریمانڈ، منڈے تک تو وہ اندر ہو گیا. کہ میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے اس کیس کی شیٹ بھی میرے نہیں. ارسلان کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کیس ہے. آپ جو مثال دے رہے ہیں اس کی ضمانت نہیں ہوئی، یہ دوسرے کیس کی بات کر رہے ہیں. ضمانت نہیں ہوئی تو منڈے تک ریمانڈ پہ چلا گیا. بہرحال وہ ہمارا اس وقت ایشو نہیں ہے. جو آپ کا اس وقت جو ایشو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینا، اس کے لیے یس ہم لوگ جو ہے وہ 100% ابھی نہیں ہے اس پہ. نہیں یہی دالی صاحب ارسلان جو بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا آپ کی حکومت میں ہی. اب ضمانتیں ہوں یا نہ ہوں، ایک واقعات تو ہو رہے ہیں نا اس طرح کے. ظاہر ہے سوسائٹی میں اس طرح کے جو واقعات ہوں گے کھلے عام. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کوئی ڈر خوف نہیں رہا لوگوں کو. قانون پہ عمل درآمد نہیں کر رہے لوگ. قانون کے خلاف، قانون کی سب کے سامنے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی. بطور شہری، بطور پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں یا جو پہلے رہے ہیں وہ اس طرح. ہمیں اچھے اور بہتر حالات ہے. ہمیں تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. تنقید تو بڑا آسان اور مفت کام ہے سر. تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، لیکن موٹر وے کا واقعہ ہو، چاہے فرشتہ کا کیس ہو، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جس اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، کم از کم آپ چیزوں کا اعتراف تو کر رہے ہیں، ورنہ دیگر وزراء اعتراف کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. بہرحال یوسف دلیہ پروگرام کا ٹائم جو بالکل اختتام پذیر ہو چکا ہے. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، بس یہ بتا دیں کہ اب کب اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، چیزیں بالکل بہتر ہو جائیں گی. سر 30 سیکنڈ ہے. میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. میرے لیے پہلے پاکستان ہے. میں اس کے لیے کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. اچھا آخری کامنٹس میرے یہ ہیں کہ 2023 میں مجھ سمیت خان صاحب تک کو یہ پتا ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. ڈیفینیٹلی ہم لوگ وہ گراؤنڈ بنا سکیں گے تو ہی الیکشن ون کر سکتے ہیں، ورنہ میں نے آپ کو کہا NA 249 ہمارے لیے بیسٹ جو اس وقت ایگزامپل تھی وہ ہم نے. جی میجر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو 30 سیکنڈ آپ کے پاس. میں چاہوں گا کہ ابھی ڈلیہ صاحب نے ایک بات کی کہ ادارے اور بھائی جان اگر ادارے کام نہیں کرتے تو ان کو سزا آج تک کتنوں کی دی گئی؟ یہ جتنے ہمارے قومی ادارے اتنے نقصان میں گئے، آج تک کس کو سزا ملی؟
या इसी तरह जितना भी हमारा नुकसानात होते हैं, जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो इदारा हो, चाहे इदारे का सरबराह हो या कोई भी हो, उनको सजा क्यों नहीं दी गई? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर हाशिम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूसुफ दलिया साहब। यकीनी तौर पर आज वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया जिसमें नादरा के हवाले से इंकशाफात किए गए कि जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाए गए हैं और कुछ मुल्जिमान भी इसमें मुलव्विस हैं, जिस पर तफ्तीश जारी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, जिसकी वजह से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं और रियासत की रेंट को चैलेंज करते हैं, ऐसी काली भेड़ों को जो है वो इदारों से निकाल कर निशाना इबरत बनाने की ज़रूरत है ताकि रियासत में बेहतर जो है वो हुकूमत कायम हो सके और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। आपसे पीर वाले दिन फिर मुलाकात होगी कुछ नई टॉप स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।